ما في حليناها. امشي يلا تحركي يلا. تحمل شوي يا بطل. عسكري ساعدني. يلا يلا. مين هدول؟ استكبار تاكل يا ابني. حبيبي فتحت ما شاء الله. شو؟ لا لا، لحم بعجين. لك دخيل ربك شو مزوق يا أخي سيفي، وشو بتفهم. لك خلي لي إياك. على مهلك على مهلك على مهلك. هانت. يا ملازم أول، نقيب باختيار جهز وراح نروح. يلا شو البان بيك يلا. على مهلك على الله مهلك. يحميكم الله ويكون يكون معكم. بعونكم. يلا. نحن وصلنا له امبارح بوقت، بس أنا كتير زعلان. واثق إنكم بذلتوا. رح يحطوها فيني ولا فيك؟ ما رح تتوجع خلص. هلا ما رح تحس بشي، ما تخاف ما تقلق. سيدي أنا أعطيته الإبرة. كون الله يرضى عليكم كلياتكم. اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کے اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
یہ کہانی ख्वाबों मोहब्बत اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہوئے کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہوئے کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔
نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔
کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔
افاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے، یہ دکھاتے ہوئے کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے